أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله رسول برکت کے لیے درود اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد آیت نمبر 230 تک کا درس ہو چکا ہے. آج کی آیت ہے کچھ مسائل اور کچھ احکام پر مشتمل اور خاص طور سے معاشرے میں جو ایک اہم بگاڑ جنم لیا اس کا سربراہ. اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے. ہندوؤں سے، کافروں سے، بت پرستوں سے، غیر مسلم سے مسلمان بچوں نکاح مت کرو. یہ ہے خلاصہ. اس کا صریح مطلب یہ ہے. اچھا یہ آیت بالکل محکم ہے. چنانچہ آگے فرماتا جو بیس بناتے ہیں شادی، ارے اچھا کھلائے گا نا، اچھا کھلا دے گا. مسلمان کے پاس ہے کہ نہیں، کیا کرتے ہیں مگر اللہ کو. ایک غلام، کنیز، خادم، فقیر، مومنہ عورت، مومنہ لڑکی اس مشرکہ سے بہتر ہے جو دولت مند ہے، خوبصورت ہے، کچھ بھی ہے، آل ان آل اچھی ہے وہ دنیا میں، لیکن ہماری کنیز، کالی کلوٹی مومنہ لڑکی ہمارے مسلم بچے کے لیے بہتر ہے. اللہ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ. امت مانے بادی، کنیز، مومنہ بادی، مومنہ کنیز، مومنہ غلام خیر بہتر ہے من مشرکہ لڑکی سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگ جائے، دل لگے دیوار سے پری. یہ نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا مت دیکھو. مسلمان ہم 18 سال کے ہو چکے ہیں، ہمارا کون بھی نہیں روک سکتا. ارے تیرے کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ روک دیا ہے. کون بھی نہیں روک سکتا. تو کون ہوتا ہے یہ جملہ بولنے میں؟ اس سے کورٹ میرج میں بھی اگر آپ سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، غلط تو کرنا ہی نہیں. لو میرج یہ تو ٹھیک ہے، تو انگلش ورڈ ہے. لو میرج مطلب محبت کی شادی، کوئی غلط بات نہیں، لیکن وہ کیسی لڑکی یا وہ کیسی محبت ہوگی جو ماں باپ کی محبت پر غالب آ جائے گی؟ اب سوچ سکتے. ایک عارضی نفسانی خواہشات کی تکمیل والی ہی محبت ہو سکتی. اگر دینی محبت ہوگی تو ماں باپ کی محبت پر کسی کی محبت غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ ماں باپ کی جو محبت ہے اللہ پاک کی طرف سے احسان والی محبت ہے، کرم والی محبت ہے، فضل والی محبت ہے. بتا جس سے پیار کرتا اس کا کیا احسان ہے؟ خوبصورتی ہونا اس کا احسان ہے؟ نہیں، یہ احسان ہے. تو اگر کسی مسلمان بچے نے کسی کافر ہندو لڑکی سے لاؤ جہاد کا یہ کیا نعرہ لگائیں گے RSS والے، ہمارا اسلام جو کہہ رہا ہے
ہمارے نوجوان اسلام کے دائرے میں ہو کر کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے. دائرۂ اسلام سے وہ جب پھسلتے ہیں تو ان کا قدم پھسلتا ہے. اگر ان کو یہ احساس ہوگا، جیسے جمعہ میں بھی کہا تھا میں نے، آپ کو آپ کے نام کا احساس نہ ہو، آپ کے ایمان کا احساس، آپ مومن ہیں یہ احساس ہوگا، تو چونکہ مومن کا ترانہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمانی شان اللہ اور رسول کا تصور ہے، تو اللہ اور رسول کا فیضان اسی وقت ہوگا جب ایمانی شان میں ہوگا. لیکن اگر آپ جو منجوراتی ناموں کی شان میں ہیں تو پھر اسی میں پھسلتے ہیں. یہ ہے اصل وجہ. ہمارے کو نہ سکھائے کہ لو جہاد کی وجہ سے ہندو کو مسلم بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا قرآن کا ہے، کوئی منسوخ آیت نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ نہیں مشرک سے جائز ہے اسلام ہے ہی نہیں. جب اسلام کہہ رہا ہے کہ شادی جائز ہی نہیں ہے، وہ آپ کا کورٹ کہہ رہا ہے، ہمارا کورٹ نہیں کہہ رہا، ہمارا قانون قرآن نہیں کہہ رہا ہے. کوئی مسلم بچہ، کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم سے شادی کرے تو وہ زنائے محض ہے، بالاعلان شریعت کے خلاف ہے، وہ جہنمی ہے. اس کے اسلام پر ایمان ہے، اس کے مومن مسلمان ہونے پر ایمان. ایک بات. اسی طرح کوئی مسلم لڑکی، وہ بھی آیت ہے، کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم یعنی ہندو کافر وغیرہ سے بھی نہیں کر سکتی. اس کی سب سے بڑی وجہ بتا دوں، کیونکہ نکاح جو ہے ایک اور مسئلہ آپ لوگ اسی ضمن میں سمجھ جائیں گے. ابھی بہت بڑے عجیب انداز میں مسئلہ کبھی کوئی پوچھتے ہیں تو اگر کہیں غلطی ہو گئی نا تو سب سے پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ ان کا ایمان رہا یا نہیں رہا، ان کی بیوی رہی کہ نہیں ان کے نکاح میں، بیوی کے بعد ہاں سب سے پہلے مسئلہ یہی پوچھتے ہیں. اگر کیجیے کہ غلطی کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، اب کیا کرنا. خاص طور سے امام لوگ کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں. انہوں نے اگر ان کی کچھ نماز پڑھا دی، نماز پڑھا دی، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کی بیوی ان کے نکاح میں رہتی ہے کیا. ارے یہ جتنی بھی اعمالی دنیا ہے نا وہ ایمان کے بعد ہے. نکاح جو ہے یہ عمل ہے، اسلام کا ایک عمل ہے، ایک حصہ ہے. تو اسلام رہا یا نہیں رہا پہلے یہ پوچھو، ایمان رہا یا نہیں رہا پہلے یہ پوچھو. اگر ایمان اور اسلام ہے تو نکاح باقی. اب آپ مسلمان اور مومن ہونے کے بارے میں پوچھنے، نکاح نہیں رہا، کیوں جھگڑا ہے آپ کی بیوی سے، بیوی کو زبردستی نکالنے کی وجہ. ایک بات بڑا اہم مسئلہ ہے، دھیان دیں. ہے ہمارے سامنے، ہمارے انڈیا ہی میں ہندوؤں سے شادی کی ہو اور اس کو فخریہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انڈیا میں رہنا ہے تو آپ کو ابوالکلام کلام کی طرح رہنا ہوگا، شاہ رخ سلمان کی طرح رہنا ہوگا، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا نہیں، ہمارا اسلام کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتا. تھوڑا سا بھی اگر اسٹڈی اسلام کے بارے میں ان حضرات کو تھوڑا سا بھی ہے تو ایمان نمبر 2 ہی کی آیت کریمہ ہے کہ مشرک عورت آپ کی بیوی نہیں بن سکتی. اب قرآن کہہ رہا کوئی اگر مکتبہ، کوئی فکر، کوئی طبقہ، کوئی جماعت اگر کہتی تو ایک بات تھی، قرآن سے جماعت بنتی ہے، جماعت سے قرآن نہیں بنتی. اور قرآن ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ مشرک بیوی نہیں بن سکتی مسلمان کی. ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ لوگ جتنے بھی شادی کیے ہیں غیر مسلموں سے، یہ سب کی شادی یہ ایک بس دکھاوا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہے سب سے کسی بھی حال میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ زنا محض ہے. جتنی بھی اولادیں ہیں سب زنا کی اولاد ہے، سب سفاح کی اولاد ہے، غیر نکاح کی اولاد. ایک بات. لیکن ایک اہم مسئلہ دھیان دیں، یہ دارالحرم دارالاسلام کے حوالے سے، لیکن میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک لفظ بولوں گا، ایک شخص ایمان قبول کیا، دونوں مطلب ہندو بیوی اور شوہر دونوں ہندو، شوہر نے اسلام قبول کیا. اب کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ پہلے پوچھتے ہیں کہ ختنہ کا کیا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ پوچھنا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، کیونکہ یہ ایمان اور یہ اسلام بھی ہے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. وہ سب اعمال ہیں. شوہر نے اسلام قبول کیا، ان کے رشتے ہیں. اب کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ شوہر بیوی پر اسلام پیش کرے اسی وقت اسلام قبول کرتے ہوئے.
بیوی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی ہے تو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، وہی نکاح باقی ہے۔ دیکھا ہندو کے زمانے میں ہندو رسم و رواج کے مطابق کیا تھا شادی، لیکن اسلام کیا کہتا کہ اگر مسلمان ہو گیا کوئی شوہر یا بیوی ہو گئی، دونوں میں سے نہیں، تو جو مسلمان ہوا ہے وہ اسلام پیش کرے کہ میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہو جائیے۔ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ان کا نکاح باقی۔ اتنا خوبصورت اسلام، اتنا پوتر اسلام، کیونکہ اس سے پہلے جو تم نے کیا ہے وہ اسلام کے دائرے میں ہے ہی نہیں، تو ہم پکڑیں گے ہی نہیں۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو نکاح باقی، اب نہیں کرتا ہے تو پھر متارکہ ہو جائے گا، نکاح باقی، تب کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اس میں طلاق وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں آئے گا، متارکہ اس کو بولتے شریعت۔ یہ ہے شریعت کا خوبصورت پہلو، جس سے خاص طور سے عوام میں، نوجوانوں میں جانے کی اس کی ضرورت ہے، ہماری بہنوں کو تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ مسلمان، سب سے پہلے نکاح بعد کا مسئلہ ہے، شادی بعد کا مسئلہ ہے، پہلا آپشن آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ اعمال کریں گے یہ اعمال کا بدلہ دائرہ ایمان میں آپ کو لیا جائے گا کیا ہے۔ اگر مسلمان نہیں تو پھر ان کا مسئلہ لاگو ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت کا بھی جو تعلق ہے، دعوت و تبلیغ کا تعلق، وہ اہل ایمان سے نہیں، وہ اہل کفر سے۔ سب سے پہلے دعوت کفر کو دی جائے گی، کافر کو دی جائے گی، دعوت ایمان، اور دعوت ایمان کے بعد اب تشریحات اسلام سے بتایا جائے گا، جسے دعوت نہیں کہتے، وہ تشریحات اسلام ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کافروں کے پاس ایمان کی دعوت دینا، جیسے رسول پاک نے اصحاب صفہ کو درس دیتے تھے، تبلیغ نہیں کرتے۔ اسی لیے خطبنا فرماتے ہیں حدیث پاک، ہم سے خطاب کیا رسول اللہ نے، ہمیں دعوت دی رسول نے نہیں، ہم سے واعظ کیا رسول اللہ نے۔ جب دعوت و تبلیغ کا تعلق کافروں سے، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے مشرک لڑکیوں سے، لڑکیاں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھیں نوجوان، مشرک لڑکیوں سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک اور بات بولتے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اچھا اتنے پیار میں کمانڈ ہے تیرے تو اسلام قبول پہلے کروا لینا، شادی کے بعد کیوں کرا؟ کیونکہ شادی کیسے کرے تو پہلے ہی بتا، وکیل صاحب سے لکھوائے گا تو شادی ہی نہیں ہے وہ۔ تو ہم سے کہیں پوچھ رہا ہے، جب گناہ کر ہی رہا ہے تو پوچھ رہا ہے گناہ کر مع اللہ رب العالمین، اور اللہ سے اگر ڈرنا ہے تو مکمل اللہ سے ڈر، نہیں تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نوجوان لاتے ہیں پیار میں پھنس جاتے ہیں، یا بچی بھی لاتی ہے پیار میں پھنس جاتی ہے، نہیں ہم کو بولا ہے کہ اسلام قبول ہم کر لیں گے، ہاں ہم کو بولا ہے، اتنا بھروسہ ہے تم کو تو اسلام قبول کروا کے لا، یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر فیضان ایمان آٹومیٹک ہو جائے گا اور خود بخود شادی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک سب کے دل میں ڈال دے گا تیری محبت۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو مومن ہے اور نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کے ریلیٹو کو، ان کے متعلقین کو، ان کے لیے محبت دل میں ڈال دے گا، یہ اللہ پاک فرماتا ہے۔ اس لیے یہ بہانہ بھی نوجوان مرد یا لڑکیاں نہ بتائیں کہ ہم ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے، یہ لڑکی بھی نہ بنائے، لڑکا بھی نہ بنائے۔ غرض یہ کہ ہم یہاں دہشت کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہم اسلام کے دائرے میں لانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتی ہو ہماری بہن کو، چاہتے ہو ہماری بہن، چاہتے ہو ہماری بہن کو توجہ دو، تو دائرے اسلام قبول کر لو، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، ایک دم شادی ہو سکتی ہے۔ اور اگر چاہتے ہو اس کو، وہ بھی اسلام قبول کریں، تب جا کر کے شادی کریں۔ یہ ہے اصل سب سے بیسٹ تعلیم۔ ایسا ذہن ہی نہیں دیتی اللہ جہاد کا نام لے کر کے مسلمانوں کو زیر کر رہے ہیں حکومتی سطح پر۔ اللہ پاک انہیں زیر فرمائے، اسلام کو بلندی عطا فرمائے۔ تو مشرک لڑکیوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، ایمان لے آئے، تب جا کر کے کوئی غسل قبول نہیں ہوگا۔ ہم کو فیوچر کا ایک سیکنڈ کا نہیں بول سکتے آپ کہ کیا ہوتا، ایک سیکنڈ کا نہیں بول سکتے۔ ابھی ہم بولے پتہ نہیں دوسری سانس لے پائیں گے بھی نہیں، تو آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں کہ فیوچر میں انہیں اسلام قبول کرتا نہیں، نہ لڑکیوں کی جانب سے قبول کرو آپ، نہ لڑکوں کی جانب سے، نہیں تو نہیں بس۔ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور خادم کنیز غریب مومنہ لڑکی خیر من مشرکۃ، مشرک لڑکی سے بہتر ہے، ان سے شادی وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھا جائے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک لڑکوں کا بھی نکاح اس وقت تک کافر لڑکیوں سے نہ کرا،
مشرک لڑکوں کا یا مشرک ہاں نکاح نہ کرو، یہ بھی ہے تن کے ہو ہے یہاں پہ، مشرک لڑکوں کا نکاح نہ کراؤ جب تک کہ وہ مومن، اپنی بیٹی سے، اب یہ ترجمہ کریں، اپنی لڑکیوں سے مشرک لڑکوں کا نکاح نہ کراؤ جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ کچھ بھی بیس نہیں، سب سے پہلا بیس ہوگا ایمان، بس ایمان کے بعد ہی ساری کسوٹی قبول ہوگی۔ بس آگے کیوں؟ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، اس لیے کہ ایک غریب مومن جنتی بندہ مالدار دولت مند مشرک سے بہتر ہے، اس کا ایمان جنتی ایمان ہے۔ ہاں، اور جو ابقا ہے یعنی زیادہ باقی رہنے والا، اور خیر یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ دیکھا نہیں پاکستان میں کیا کیا ہو گیا، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، کتنے لوگ دب گئے، کچھ کام آیا کچھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب چھپری میں رہ رہا ہوگا اور وہ مومن مسلمان ہوگا تو اس سے بہتر ہوگا۔ اگر ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ ایمان سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ دولت مند تمہیں اچھے لگے اور مشرک ہو، ان سے شادی اپنی بیٹیوں کی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتا ہے، یہ تو لگتا ہے کیا ایک دم ابھی کے زمانے میں عکاسی کر رہا ہے، لیکن اولئک یدعون الی النار، کیا لے کر بیٹھے، آج کر لیتے ہیں، کل کے دن تو باپ ماں مان ہی لیں گے، معاشرے والے مان ہی لیں گے، بچے جب ہو جائیں گے تو مان ہی لیں گے۔ ایسے نوجوان بولتے ہیں آج کے دن چلو دور جا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، رہتے ہیں جب ہو جائے گا تو مان ہی لیں گے۔ اور ماں باپ بھی بیچارے ماننا ہی پڑتا ہے نا، پیدا کر، ارے ماما یہ پیار دکھانا ہے تو ایمان میں دکھا۔ اگر واقعی پیار آپ کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اب آپ بتاؤ، جس بیٹی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے یا بیٹے کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، وہ بیٹا مسلم جہنم میں اگر چلا جائے کیسے آپ برداشت کرو گے؟ اس کو ترجیح دو، یہاں جو آپ علاج بھی کرا سکتے ہیں اسپتال میں، اگر مار کر کے پیٹ کر کے پکڑ لیں، لیکن ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ جہنمی ہی تو بات ہے نا، کہ آئندہ قبول کر لیں گے اسلام، آئندہ ہو گیا ایک اسلام قبول کرتا نہ ہوتا، ایسا سبحان اللہ واللہ یدعو الی الجنہ، یہ تو بلاتے ہیں جہنم کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف۔ گویا اللہ پاک بالکل ڈائریکٹ بندوں کو کہہ رہا، توالد و تناسل کے سلسلے پر تو غور کیجئے، اور ایک حدیث پاک جو اگر سمجھ جائیں تو سمجھیے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے وفادارو، کثرت سے زیادہ جننے والی عورتوں سے شادی کرو، زیادہ جننے والی عورتوں سے شادی کرو، جو کثرت سے اولاد دے ان سے شادی کرو۔ اب اگر اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو یہ بات خود فرماتے تاکہ میں کل قیامت میں تمہاری نسلوں کی کثرت ایمان کے دائرے میں دیکھ کر فخر محسوس کروں کہ یہ میرے میجارٹی دیکھ کر فخر محسوس کروں۔ اب آپ اس پر غور کیجیے، اور یہاں پر غور کیجیے کہ رب تبارک و تعالی نکاح کے پہلو کو ایک توحیدی پہلو بنایا ہے۔ غور کر رہے ہیں، نکاح کے پہلو کو توحیدی پہلو بنایا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مسلمان بچوں مشرک بچیوں سے نہیں کرنا، اور اے مشرک بچیوں ہمارے بچے کو جہنم کی طرف مت بلاؤ۔ اللہ کہہ رہا تم ادھر بلا رہے ہو یا تم ادھر بلا رہے ہو، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور رب کا یہ اذن ہو چکا ہے کہ جو میری بات کو مانیں گے اور جو مسلمان میں شادی کریں گے، مشرک سے نہیں کریں گے نہ مشرک کا کرائیں گے، تو اللہ پاک کا یہ اذن ہو چکا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے بخشش ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے باذن ہی، اپنے اذن سے، مطلب اس کا اذن ہو چکا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ یہ تلاوت کے لیے نہیں بیان کرنا، توجہ، نصیحت قبول کریں۔ کیا نصیحت قبول کریں؟ نہیں تو نہیں۔ اور اس میں آپ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ بھائی آپ کا طبقہ، آپ کے طبقے میں خوبصورت لڑکی نہیں ہے، جائیے پھر اس طبقے میں کیوں، آ جائیے ہمارے طبقے میں۔ آپ اپنے طبقے میں رہ کر ہمارے طبقے کی لڑکی، یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا طبقہ انکمپلیٹ ہے۔ تو اگر ہمارے طبقے کی خوبصورت لڑکی پسند ہے تو آ جاؤ نا ہمارے طبقے میں، آٹومیٹک خوبصورتی آ جائے گی آپ کے پاس۔ اگر آپ
बढ़ाना चाहते हो। वयुबय्यिनु आयातिही, अल्लाह बयान फरमाता है अपनी आयतों को लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि लोग नसीहत कबूल करें, ताकि लोग इबरत पाएं। ये ऐसे ही तिलावत करके हाँ इसका माना ये है, इसका माना ये है, मुशरिक से नहीं करना कहते, ये नहीं करना कहते, ये नहीं करे तो क्या हमारा जो मुफ्ती साहब देते हमारी बेटी को मुँह खिला देगा। मुझे मालूम है बनारस के सत्र में ऐसे ही मैंने फतवा दिया था कि इससे और रिलेटिव जो है देने के बाद लगे थे, अरे क्या आप खिला देंगे, हम तो शादी कर लिया, कितनी अच्छी से जिंदगी कट रही है। नेपाल में अभी भी आप जाइए तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एकदम गैर मुस्लिमों के नाम है, राहुल नाम रखते, साहिल नाम रखते, क्या कहते नाम रखते। अब वहाँ पर मैंने कहा था भाई 99 नाम अल्लाह पाक के हैं, उनमें से मैं बता दे रहा हूँ, एकदम आसानी से क्लिक करके नए कुछ भी हो तो अब्दुल्ला नाम रखो, फातिमा रखो, 10 भी बेटी हो तो 10 का नाम फातिमा रखो ना, 10 जन्नत जाएगी। भाई अली असगर, अली अकबर देख रहे हैं ये क्यों रखा गया, और नाम नहीं था क्या? तो अकबर, असगर, अव्वल, सानी ये सब करके रखो ना, फर्स्ट सेकंड कर दो ना, फातिमा फर्स्ट, फातिमा सेकंड कर दो ना, लेकिन राहुल मत रखो। आप कहीं कौन भी समझाने वाला नहीं, अरे इतने तो खाने पीने के लिए सब है, आपको जुस्तजू और तलाश, और समझाने वाला कोई नहीं, ये लेकिन हमारी उलमा भी वाकई जाना चाहिए। तो अल्लाह पाक इसलिए आयत को बयान फरमाता लोगों के सामने ताकि लोग इबरत पकड़े, नसीहत पकड़े। तो अल्लाह पाक जो है हमारे नौजवान मर्दों और बच्चों, खासतौर से बच्चियों और बच्चियों को कबूल की तौफीक अता फरमाए। आगे आयत करीमा देखिए, ये भी मसाइल क्या है। वयसअलूनका अनिल महीद, ये बड़ी अहम आयत है, देखिएगा मसाइल। ए हबीब मुकर्रम, आपसे लोग हालत हैज में बीवी के साथ जिमा करना या नहीं लोग पूछते हैं। पीरियड्स के आलम में बीवी के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछते हैं। क्या आयत नंबर 222 है। होता यह था, यहूदियों का ये दस्तूर था, यहूदियों लोगों का ये अकीदा था कि जब खून से हमारी माएँ औरतें हो जाती थी तो वो उनको खाना पीना एक रूम में बंद कर देते थे, उसी में सब कुछ करना और उससे उस वक्त तक अलग रहते थे जब तक वो खत्म न हो। तो जो ईमान लाए यहूदियों में से, जो कन्वर्ट होकर के दायरे इस्लाम में तशरीफ लाए, जो उसका सही हक था, नेचर का सही हक था, वो लोग आकर के पूछने लगे। ये हबीब मुकर्रम ये पूछते हैं कि हम क्या करना, हम तो पहले ऐसा करते थे, दायरे इस्लाम में क्या इजाजत है। तो आप फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते, कुल हुवा अज़न, सुनो उस आलम में औरतों को सरापा तकलीफ होती है। क्या खूबसूरत इस्लाम, तकलीफ होती है, वो सरापा तकलीफ है। फातज़िलुन निसा फिल महीद, तो हालत है पीरियड्स के आलम में औरतों से अलग रहना, अलग करना नहीं कहा। देखा इस्लाम ने जुमले पे गौर कीजिए, अलग रहना क्या कहना, खूबसूरती पर अगर गौर करें, तुम औरत को अलग करते और वो भी बिल्कुल उनको ऐब समझ करके, लो इस्लाम कह रहा तुम अलग रहना। क्या खूबसूरत इस्लाम, तुम अलग रहना औरतों से उस हालत में। अब आप तो जाहिर है जब इस्लाम कबूल कर लिए तो अब मानना ही पड़ता। लोग अब जितना तुम गलती कर चुके अब लो सजा मुक्त, तुमको अलग रहने कहा, लेकिन फौरन एक हो सकता था नहीं, वन साइडेड इस्लाम है क्या है। तो आगे फरमाता, लेकिन तुम जो मकसद से पूछे हो, फरमाता है कुरान, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और उनसे जिमा, उनसे कुर्ब जो है उस वक्त तक नहीं करना जब तक कि वो पाक ना हो जाए, जब तक कि वो पाक ना हो जाए, गुस्ल ना कर ले, उस वक्त तक कुर्ब हासिल ना करना। फ़इज़ा तज़हरना, फिर जब वो खूब पाक हो जाए, फ़ातूहुन्ना, यहीं पर देखिएगा, फ़ातूहुन्ना, तो आओ उनके पास, लेकिन मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जहां से अल्लाह पाक ने तुम्हें हुक्म दिया है, ऑर्डर किया। देखा आपने लतीफ छोटे से छोटा, जिसको आप हम सब समाजी सतह पर समझते हैं, उसकी भी तफसील परवरदिगार आलम ने नबी की ज़बान पर उतरे हुए कलाम से आपको कर दी है। उठपटांग अंदाज में नहीं, अगर पाक भी हो गई तो उठपटांग है, तो इसका एक दायरा है, उसकी दुआएं हैं, उसका एक माहौल है, उसके एक कुछ तरीके हैं, कवायद हैं, शराइत, वो अल्लाह पाक कहना चाह रहा है कि हैसु अमरकुमुल्लाह। होता असल ये था कि यहूदी हज़रात बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। हाँ पता नहीं, ये तो नहीं बोल सकती कि अल्लाह पाक यही चाहता है, लेकिन मशीयत तो बोल सकते, मर्जी ना हो अल्लाह की, मशीयत अल्लाह की जरूर। बहुत जुल्म करते थे औरतों पर, यहाँ तक कि जब पाक होती तो और जुल्म करते। अब यूं समझिए
بیمار اگر صحت یاب ہو تو اس کو ریلیکس، اس کو سکون بہت ضروری ہے نا. بیمار اگر صحت یاب ہو تو فوراً مطلب ساس کی طرح آرڈر دے دیجیے جو چائے بنا کے ارے عجیب بات ابھی ہم صحت یاب ہوئے تو فوراً جو معاملات اگر جاری ہو جائیں صحت مند کے لیے تو اس کو تکلیف ہوتی. تو اللہ پاک اس وحی کی طرف لطیف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر پاک ہو جائے تو آؤ، یہ نہیں کہا قرب کرو، آؤ من حیث امرکم اللہ، لیکن اللہ پاک کا امر بھی تمہاری نگاہ میں ہونا چاہیے. اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہم نے اس حالت کو سراپا تکلیف کہا. اس حالت میں تم جمع نہیں کر سکتے، وجہ تکلیف تھی اور کچھ نہیں، وجہ تکلیف تھی. چنانچہ توجہ دے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالت میں آج کی تاریخ میں کیا کیسے کرنا، آپ کو تو الگ کرنے، آپ کا الگ کا مطلب ایک روم میں الگ ہو جانا ہے نہیں. بڑا پیارا بیسٹ اسلام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ حالت حیض میں ہوتی، پیریڈس کے عالم میں ہوتی، آقا فرماتے ہیں عائشہ اپنے ازار کو سختی سے باندھ لو. طریقہ دیکھو، اپنے ازار کو سختی سے باندھ لو. ازار کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے شوہر کے لیے جائز ہے. اب آپ غور کیجیے کہ اگر الگ میں یہ پہلو ہوتا کہ دوسرے روم میں تم سو تیسرے روم میں ہم سوئیں تو ایسا نہیں کہتے میرے آقا. انسیت، محبت، موانست، موالات، اس کی تعلیم کی میں سمجھتا ہوں کسی بھی مذہب میں ایسی تعلیم نہیں ہے. باندھ لو ان کنٹرول پہلو کو نگاہ میں رکھتے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 نوجوانوں کی بیک وقت طاقت تھی، 40 نوجوانوں کی بیک وقت طاقت تھی، مگر میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اتنی طاقت ہونے کے باوجود کنٹرول اتنا تھا کہ کوئی بھی میرے جیسا کنٹرولر نہیں. سمجھ رہے نا؟ تو رسول پاک جو باندھنے کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ سمجھیے آپ کہ یہ ہمیں اور آپ کی طرح بول رہے ہیں کہ کنٹرول نہیں. کنٹرولر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اسی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے کہ تم کو جو الگ کہا ہے قرآن نے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جا کر کے بستر لے لو وہاں، تکیہ لے لو وہاں، ایسا مطلب نہیں ہے. سو تاکہ اس کو اس حالت میں بھی تمہاری کمی محسوس نہ ہو اور تم سے وہ گھن کا پہلو نہ رکھے کہ یہ میں کیا کروں، یہ تو نیچرلی چیز ہے، آپ الگ ہو جاتے ہیں. یعنی محبت میں کمی نہ ہو. بات نمبر 21 میں بھی آپ دیکھیے گا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے اپنی نشانی پر بتایا ہے کس بات کو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے میں سے ہی بیویاں پیدا کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اس کے پاس تم سکون حاصل کرو. کمال ہے. تب تو سنتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون نہیں ملتا تو اللہ کا ذکر کرو. وہ اللہ ہی فرما رہا ہے بیویاں اس لیے ہم نے پیدا کیا تاکہ لتسکنوا الیہا تاکہ اس سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اور تمہارے درمیان ریگولر کا کی محبت اور ریگولر کی اخوت، ریگولر کی محبت اور اقربیت ہم نے جنم دے دیا، پیدا دے دیا ہے. سبحان اللہ، پیدا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے. کہنا یہ ہے کہ کوئی چیز طبعی طور پر عارض ہو جائے تو تمہاری محبت کی کنٹینیوٹی میں کمی نہیں آئے. یہ ہے یہ خصوص اسلام. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حبیب مکرم یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ سراپت تکلیف ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ لوگوں بیویوں سے الگ رہنا حالت حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ان سے قرب نہ کرنا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو آؤ ان کے پاس اللہ نے جہاں سے آرڈر کیا ہے. آگے دیکھیے آیت کریم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ایک آیت کا ٹکڑا اٹھا لیں تو 2 گھنٹے تقریر ہوتی ہے، لیکن آیت کے سلسلے کو دیکھیں. اللہ کیا فرما رہا؟ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک صاف تصور رکھنے والے کو پسند کرتا ہے. پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا. اگر ترجمہ کر لیں تو بیوی تو ناپاک ہے تو کیا مطلب اس کو پسند نہیں کرتا ہے. جملے میں غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ترجمہ جو میں نے نقطہ کے طور پر
بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے اور پاک صاف خیال رکھنے والے، پاک صاف خیال رکھنے والے، جمع کی دعا، نبی کی جو اللہ کے رسول کی طرف سے جو قرب کے وقت جمع کے وقت دعا ہے، اگر اس دعا کے ایک ایک حرف پر غور کریں گے نا تو خدا کی قسم کبھی ہماری نسلیں تباہ نہیں ہوں گی۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس آؤ تو یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم دونوں اکٹھا ہیں یہاں پہ، ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچانا اور ہم دونوں کے عمل سے جو اولاد ٹھہرے گی اسے بھی شیطان سے بچانا۔ اب یہ جب دعا بندہ کرتا تو رسول فرماتے ہیں لم یضر اللہ، تو اللہ پاک ان دونوں کو بھی تکلیف نہیں دیتا اور جو رحم میں حمل ٹھہرے گا اسے بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تم تنہائی میں کیا سوچیں گے مصطفیٰ تیری رہبری نہیں کریں گے، اس کو تم انجوائے کا نام لو گے؟ نبی کی سنت ہے، خدا کی سنت نہیں ہے۔ خدا شادی نہیں کرتا، نبی کی سنت ہے، اور نبی کی کوئی ادا بیسٹ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ادا میں خوبصورتی کا پہلو ہے، وہاں قہر جبر کا پہلو ہے، رحمت ہی رحمت کا پہلو ہے۔ اللہ پاک ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتا اور پاک صاف تصور رکھنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ بیوی پیریڈز میں ہے تو وہ نیچرلی ناپاکی ہے، تصور پاک ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اس وقت بھی اپنے اولاد کے میں دعا کرتے ہیں اللہ میری اولاد کو سلامتی عطا۔ دیکھا آپ نے؟ تو توبہ قبول توبہ کرنے والے اور پاک صاف تصور رکھنے والے کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ ایک آیت اور سن لیں، ایک آیت اور، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت۔ یہ ابھی بمبے سے ایک سوال آیا تھا ابن کثیر کے حوالے سے، کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے کھیت ہیں تو ہم جیسے چاہیں جوت سکتے ہیں، ادھر سے جوتے ہیں ادھر سے جوتے ہیں ادھر سے جوتے ہیں ادھر سے جوتے ہیں، کھیت ہے تو ادھر سے جوت سکتے ہیں، ایسے سوال ہے؟ ہاں اللہ پاک بچائے۔ میں نے کہا ہاں بالکل کھیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی اس آیت پر قربان آپ جائیے کہ اسی آیت سے ایک دم مان پہلے اللہ نے کیا کہا ہے، جس کا میرا آرڈر جہاں کا ہو وہیں پر کرنا۔ کیا کہنا، دیکھا آپ نے، آؤ بیویوں کے پاس وہاں سے جہاں سے میرا آرڈر ہو، اور اللہ کے آرڈر کی ترجمانی کرنے والے رسول پاک ہیں۔ اصل وہ اہل قرآن تھا، چکڑا اہل قرآن تھا، قرآن کہہ رہا ہے جہاں سے چاہو۔ اب دیکھو نا ہل جوتنے والا کھیت کے کدھر سے بھی جوتتا تو اس کو کون روکتا؟ کیا نہیں روکتا، اور اللہ پاک نے بیوی کو کھیت کہا ہے۔ ارے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے، بیوی کو کھیت کہہ رہا ہے، ماں نے جنم دیا ہے، یہی تصور ہوا ہوگا باپ کا کہ ایمان اللہ، ایسا نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، قرآن پاک کہہ رہا، پہلے قرآن ہے، ہاں ہاں قرآن کہہ رہا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو نکاح کیے ہیں آپ؟ ہاں نکاح کیے۔ قرآن کی کون سی آیت کریمہ میں ہے کہ میں نے قبول کیا؟ ایک بھی آیت میں ایسی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے نکاح کرو، کیفیت نکاح، طریقہ نکاح، الفاظ نکاح، یہ تو ترجمان خدا محمد الرسول اللہ رسول پاک